ایک دن امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ تمہارا نام اور تمہارے والد کا نام اور پتہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، میرا نام جمرہ یعنی چنگاری ہے، اور میرے والد کا نام شہاب یعنی شعلہ ہے، اور میرے قبیلے کا نام حرقہ یعنی آگ ہے، اور میرے گاؤں کا نام حرہ یعنی گرمی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ حرہ یعنی گرمی والا گاؤں کہاں ہے؟ تو اس شخص نے کہا، لظہ یعنی شعلہ والی جگہ میں۔ یہ سب سننے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص اپنے گھر جا اور گھر والوں کی خبر لے کہ تیرے سب گھر والے آگ میں جل کر مر چکے ہیں اور تیرا گھر جل کر تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ وہ شخص گھر گیا تو دیکھا کہ واقعی گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور گھر کے تمام لوگ جل کر مر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق اعظم کی بات کو سچ فرما دیا کہ وہ شخص اپنے الفاظ سے عمر فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کر رہا تھا تو اس کا انجام برا ہو گیا۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عظیم لشکر ایران کے شہر نہاوند میں بھیجا، اور نہاوند شہر مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر ہے، اور اس اسلامی لشکر کے امیر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی شریف میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچ خطبہ میں خطبہ بند کر کے 3 مرتبہ فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ مسجد نبی شریف کے تمام نمازی حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر معاملہ کیا ہے کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ کے بیچ میں خطبہ کو بند کر کے حضرت ساریہ کو آواز دے رہے ہیں، جبکہ حضرت ساریہ مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور ملک ایران کے شہر نہاوند شہر میں دشمنان اسلام سے جنگ کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد نہاوند سے ایک قاصد آیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قاصد سے جنگ کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ قریب تھا کہ ہمارا اسلامی لشکر شکست کھا جاتا اور ہمارے دشمن کا لشکر ہم پر کامیاب و کامرہ ہو جاتا کہ ہم کو ایک آواز سنائی دی جو امیر المؤمنین کی آواز میں تھی کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اس آواز کو ہم نے 3 مرتبہ سنا۔ اس آواز کو سن کر ہم نے پلٹ کر اپنے پیچھے پہاڑ کی طرف دیکھا تو دشمنوں کا ایک لشکر جو بہت قریب تھا کہ پہاڑ کی طرف سے اسلامی فوج پر حملہ کرنے والا ہے، اور اس وقت تک ہم اس لشکر سے بے خبر تھے، لیکن جیسے ہی ہم نے یہ آواز سنی ہم نے فوراً پہاڑ کی طرف بھی حملہ کر دیا۔ دشمن کی فوج ماری گئی اور کچھ لوگ بھاگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلامی لشکر کو فتح و ظفر سے سرفراز فرمایا، اور شہر نہاوند پر اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا، اور دشمن کا سارا منصوبہ اور پلان امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت سے ناکام ہو گیا۔ ایک مرتبہ مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد خواب دیکھا کہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ نماز ختم ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کھجور کا طبق لے کر آیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا اور عرض کیا کہ ان کھجوروں کو نمازیوں میں تقسیم فرما دے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور کا طبق لیا اور نمازیوں کے درمیان تقسیم فرمانا شروع کیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میری باری آئی تو میں نے خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کروں کہ میں 3 دن سے فاقہ کر رہا ہوں، اس لیے مجھے زیادہ کھجوریں عطا ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ کو زیادہ حصہ نہیں دیا۔ میں خواب سے بیدار ہوا اور نماز فجر کے لیے مسجد میں گیا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔
نماز کے بعد ایک صاحب کھجور سے بھرا ہوا طبق لے کر آئے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کھجوروں کو نمازیوں کے درمیان تقسیم فرمانا شروع کیا۔ جب میری باری آئی تو میں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں اور فاقے سے ہوں، اس لیے آپ مجھے زیادہ کھجوریں عطا فرما دے تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر رات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو زیادہ کھجوریں عطا کیے ہوتے تو میں بھی آپ کو زیادہ کھجوریں دے دیتا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں حیران ہوا اور میں نے جو کچھ خواب کی حالت میں دیکھا تھا وہ سب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام نمازیوں کے بیچ مسجد میں بیان فرما دیا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور مدینہ طیبہ میں زلزلہ آیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اپنے درے سے زمین کو مارا اور فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو کتنا اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے اور زمین کو محبوب بندوں کے تابع فرما دیا ہے۔ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے زمین ٹھہر گئی اور زلزلہ ختم ہو گیا۔ یہ شان و عظمت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے تو ہمارے آقا محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ تو دوستو، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ کرام کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔